السلام علیکم. ڈائلاگ ود محسن کے ایک اور ایپیسوڈ میں حارث بن امین آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مارچ 2024 سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف متعدد مرتبہ اسلام آباد ضلعی انتظامیہ کو یہ درخواست دے چکی ہے کہ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، مگر وجہ یہ بتائی جاتی ہے انتظامیہ کی وجہ سے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن اسی دورانیے میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف سیاسی جماعتیں آ کر اسلام آباد میں دھرنے بھی دے چکی ہیں، اپنے احتجاج بھی ریکارڈ کروا چکی ہیں. تو اس انتظامیہ کو پاکستان تحریک انصاف سے آخر کس چیز کا خوف ہے، کس چیز کا ڈر ہے؟ آج اسی پر بات کریں گے. محسن رضا صاحب کا اس بارے میں پوائنٹ آف ویو لیں گے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ نے ایک ذکر نہیں کیا بیچ میں، کل جو ہوا ہے وہ کیا کہنا چاہیے، پارلیمنٹ کے سامنے، پارلیمنٹ کے چوک میں مذہبی جماعت ہے پاکستان کی، بلکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی طرف سے قادیانیوں کا جو متنازع فیصلہ انہوں نے دیا ہے اس کو لے کر انہوں نے وہاں پر توڑ پھوڑ بھی کی، اور ریڈ زون کے اندر کل سارا دن ٹی وی پر یہ چلتا رہا ان کا احتجاج بھی. تو مطلب سمپل یہ ہے کہ ساری دنیا کو اجازت ہے، نہیں ہے تو صرف تحریک انصاف کو نہیں ہے. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ متعدد بار ضلعی انتظامیہ کو اپروچ کیا ہے تحریک انصاف کی لوکل قیادت نے بھی، لیکن جو اب انہوں نے اپنا احتجاجی جلسہ جو اسلام آباد میں پاور شو 22 یعنی آج 20 ہے تو 2 دن کے بعد انہوں نے کہا اسلام آباد میں ہم اپنا پاور شو کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک ان کو کلیئرلی یہ نہیں بتایا گیا، نہ تو اجازت دی گئی ہے اور نہ ابھی تک ان کو انکار کیا گیا ہے. تو اسلام آباد میں احتجاج کی جو پرانی ایک روایت ہے اس میں سبھی جماعتوں نے حصہ لیا ہے، کبھی احتجاج کے نام پہ، کبھی دھرنے کے نام پہ. حالیہ دنوں میں جماعت اسلامی نے 2 ویکس کے لیے اسلام آباد اور راولپنڈی کو انہوں نے گرم رکھا. تو بجلی کے بلوں میں اضافے کو بنیاد بنا کر اور آئی پی پیز کو کہ ان کے ساتھ جو ایگریمنٹس کیے گئے ان کو واپس لیا جائے، تو بڑا ایک عوامی شو انہوں نے کیا اور سپورٹ بھی ان کو حاصل تھی، اگرچہ ان کو لیاقت باغ تک راولپنڈی میں محدود کر دیا گیا تھا. لیکن انہوں نے بھی یہ کال دی ہوئی تھی کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانتے تو ہم اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے جا کے اپنا احتجاج رجسٹر کروائیں گے، دھرنا دیں گے. اب تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پاور شو کرنا چاہتی ہے، لیکن ضلعی انتظامیہ نے ان کو اجازت میرا خیال ہے کہ نہیں دے گی. لیکن یہ شو کیوں ہونا چاہتا ہے؟ اس کا ایک پس منظر ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک موومنٹ ہے اپوزیشن کی طرف سے، جس میں وہ پاکستان میں رول آف لا کے لیے اور آئین کے تحفظ کے لیے تحریک انصاف اس کی مین آرکیسٹریٹر ہے. اور دوسرا بڑا نام جو اس میں آتا ہے وہ تحریک انصاف کے بعد وہ محمود خان اچکزئی ہیں. ان کی پارٹی جو ہے ان کی پاکستان میں شہری آزادیوں کے حوالے سے، ملک میں آئین کی بالادستی کے حوالے سے اور سیاست سے پاکستان فوج کا جو کردار ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک اپنا ماضی ہے. اس کو بیچ میں محمود خان اچکزئی کو تحریک انصاف نے شامل کیا ہے. ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ لائک مائنڈڈ لوگوں کو اکٹھا کریں، اور پاکستان میں اس وقت جو بقول تحریک انصاف کے اور اپوزیشن کی دیگر جماعتیں جو ہیں جو موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتی یا ان کے مینڈیٹ کو وہ متنازع قرار دیتی ہیں، اس کو اس پریٹیکسٹ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، پاکستان میں رول آف لا جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے 22 اگست کو پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کرنا ہے، جسے وہ پاور شو کہتے ہیں. اب اگر عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی اب تک کی تمام ایکٹیویٹیز اور ان کی سرگرمیوں کا ایک جائزہ لیں تو اب تک کی ان کی یہی کوشش تھی کہ عمران خان صاحب تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کی رہائی کے لیے ایک جدوجہد جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو ہے تحریک انصاف اس کے لیے کوشش کر رہی تھی. لیکن یہ جو کمپوننٹ بیچ میں شامل ہوا آئین کی بالادستی اور رول آف لا کو اسٹیبلش ہم نے کرنا ہے، یہ اس اسپیکٹرم کو وسعت دینے کے مترادف ہے. ان کی رہائی کو نہیں، تحریک انصاف کی اپوزیشن کی سیاست کو، کہ پہلے یہ عمران خان اسپیسیفک تھی کہ ان کو رہا کیا جائے، اور پھر دوسرا اس میں ایلیمنٹ یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن جو ہے ان کی صرف اور صرف اس حوالے سے سیاست محدود ہوتی ہے اگر
وہ وہاں پر ہنگامہ کرتے ہیں یا کسی بھی اجلاس میں یا کسی بھی ایجنڈا آئٹم کو وہ ڈسکس کرنے کی بجائے یا ووٹنگ میں حصہ لینے کی بجائے پارلیمنٹری جو پریکٹس ہے اس میں وہ احتجاج کے ساتھ ان کا اگر مطمع نظر صرف سینٹرل پوائنٹ عمران خان کی اگر رہائی ہے تو وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا اپوزیشن کی وہ شاید ان کے ساتھ شامل نہ ہوتی. یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے. یس بالکل, کہ سیاست میں سبھی پارٹیز جو ہیں ان کو حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. تو عمران خان پر اگر ان کو قید کیا گیا ہے یا ان پر ون آفٹر دا ادر مقدمات قائم کیے گئے ہیں تو عدالتوں کو اپنا راستہ جو ہے وہ لینا چاہیے, انصاف کو اپنا راستہ لینا چاہیے. لیکن تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ محدود ہوتی ہے. اب یہ جو دو ایلیمنٹس جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ اب ان کی تحریک کا جو مرکز ہے یا محور ہے وہ شفٹ ہو کر عمران خان کی رہائی کی بجائے پاکستان میں آئین کی بالادستی اور رول آف لا کے لیے اس میں تھوڑی سی وسعت آ رہی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ لائک مائنڈڈ پارٹیز بھی بیچ میں شامل ہو جائیں گی. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے علاوہ بھی دیگر پارٹیز آلریڈی 6 کا گروپ ہے. یہ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ ان کے ایجنڈے میں یہ جو شامل ہوئی ہے بات, یہ کیوں, اس کا ایک ماضی ہے تھوڑا سا. اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو جولائی میں سپریم کورٹ نے جو حکومت پاکستان کو بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو حکم جاری کیا کہ یہ آپ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو دے دیں, اور پی ٹی آئی کی نشستیں دینے کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائے ان کو 15 دن کا ٹائم دیا گیا تھا اور وہ مختصر فیصلہ ہوا تھا. حکومت نے اسی کو جواز بنا کر, چونکہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا تھا, حکومت کی نیت پہ شک کیا جانا چاہیے, انہوں نے ایک کام کیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے اس میں ترمیم کے لیے انہوں نے قانون سازی کا راستہ اختیار کیا. پارلیمنٹ میں جا کے انہوں نے قانون سازی کی ہے. قانون سازی کر کے جو ترمیمیں اس میں انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد سے حکومت نے بچنے کا ایک راستہ اختیار کر لیا. اب اس کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف جو ہے وہ ایک تو اپنی مخصوص نشستیں جو واپس لینا چاہتی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی جو قانون سازی ہے اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے ایک اپلیکیشن سپریم کورٹ میں اور داخل کر دی ہے کہ اس کو حکومت نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے مؤثر ماضی کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اگینسٹ جو قانون سازی کی ہے وہ ماضی سے اس کا اطلاق کرنا چاہتی ہے تاکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو سکے. اس کو بنیاد بنا کر وہ پارلیمنٹ کے سامنے ایک بڑا شو کرنا چاہتا ہے. شاہ جی حکومت کو ان سے خطرہ کیا ہے؟ باقی جماعتوں کو اجازت یہ بجا طور پر یہ سوال کیا جا سکتا. آپ نے کہا تھا کہ ذیلی انتظامیوں کو کیا خوف ہے. ذیلی انتظامیوں کو کوئی خوف نہیں ہے. ذیلی انتظامیہ کا خوف اس لیے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ حکومت کے ماتحت ہے. حکومت اگر اجازت دینا چاہے تو کل دے سکتی ہے, وہ ان کو اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے. وہ داغ کا ایک شعر ہے, میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا کہ کوئلیں بولیں پپیہے بولیں, ہم اگر بولیں تو ایک غل ٹھہرے, تم جسے چاہو چڑھا لو سر پر, ورنہ یوں دوش پہ کاکل ٹھہرے. یعنی سب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اسلام آباد میں, راول پنڈی میں جس جگہ پہ احتجاج کرنا چاہیں ان کو اجازت ہے, لیکن تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے. اب اس پہ آپ اس کا انالیسس کر لیں کہ حکومت کو کس بات کا خوف ہے. جو بات حکومت ایڈمٹ نہیں کرنا چاہتی وہ ہے اس کی مورل پوزیشن. حکومت اقتدار میں ہونے کے باوجود جس مورل پوزیشن کی وجہ سے خوف محسوس کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ عوامی طاقت کا اگر مظاہرہ جو تحریک انصاف اس سے پہلے کرتی رہی ہے. 25 مئی کا آپ واقعہ لے لیں, 22 میں جو ہوا تھا, پھر 9 مئی کا واقعہ لے لیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ تحریک انصاف نے پاکستان میں جتنے بڑے دھرنے دیے ہیں, جتنے بڑے احتجاج انہوں نے کیے ہیں, تو وہ ملین مارچ بھی اس کو قرار دیتے رہے. اس میں 10 لاکھ لوگ تھے یا نہیں تھے, لیکن اسلام آباد کی طرف جب بھی انہوں نے چڑھائی کا قصد کیا ہے اس وقت لاکھوں لوگ ان کے جلسے میں ضرور موجود ہوتے ہیں, قافلے ساتھ ساتھ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو پاور شو اگر کرنے کی ان کو اجازت دے دی جاتی ہے اسلام آباد میں, تو حکومت کی جو ایک تو ووٹ بینک ہے, ایک اقتدار میں رہنے کا جو جواز اس کی کلئی کھلتی ہے. تو اس کا انالیسس کرنا ضروری ہے. اس لیے تحریک انصاف کا جو پاپولیرٹی ہے اور ان کا جو پاور شو ہے حکومت اس سے خائف ہے. شاہ جی جس طرح عمران خان کی مقبولیت جو وہ ثابت ہو جائے گی تو لا اینڈ آرڈر کا ایک ایکسکیوز ہے کہ کیا کریں گے وہ. دیکھیں 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے اگر جس طرح سے عمران خان اور ان کی پارٹی کے گرد دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے, وہ اس پوزیشن میں اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ لا اینڈ آرڈر کا کوئی ایسا مسئلہ بنائے کہ وہ خود حکومت کو ایک جواز دے دیں کہ اس پارٹی پہ پابندی لگ جائے
یا 9 مئی جو ہے ان کے متھے لگا دیے جائے. شاہ جی یہ جس طریقے سے بات کی گئی کہ کافی پارٹیز ایسی ہیں سیاسی جماعتیں جو آئیں اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں, انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا, دھرنے دیے, تو پی ٹی آئی بھی اگر عوامی مسائل کی ظاہر شروع کریں گے. آپ کو فیض آباد کا دھرنا نہیں بھولنا چاہیے جو تحریک لبیک نے پچھلے مہینے کیا ہے. ہاں, اور اس کے علاوہ جو آئی پی پیز کے خلاف جماعت اسلامی آئی تھی, یہ وہ مسائل ہیں جو کہ عوام کے مسائل ہیں. تو عوام کا ایک اور مسئلہ ہے, اس پر بریک کے بعد بات کریں گے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. خواتین و حضرات ایک شارٹ بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شیزہ فاطمہ جو کہ وزیر مملکت بھی ہیں, ان کا ایک بیان بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ وی پی این کے استعمال کی وجہ سے انٹرنیٹ پر بہت لوڈ آیا اور جس کی وجہ سے وہ سلو ہو گیا. اس پر انٹرنیٹ صارفین ان کو تنقید کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں, مذاق بھی کر رہے ہیں, میمز بھی بن رہی ہیں. یہ واقعی میں ایسا تھا یا کچھ اور تھا معاملہ؟ سر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں نے کیا کہنا ہے سر, سوشل میڈیا پہ تو ان کی میمز بن رہی ہیں یا اس پہ جو بات ہو رہی ہے وہ جواز انہوں نے خود فراہم کیا ہے. جب آپ گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہوں یا حکومتی عہدیدار ہوں اور آپ کی یہ ذمہ داری بنیادی طور پر یہ بنے کہ اتنا بڑا کرائسس اس وقت ملک میں جو چل رہا ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ کے سلو ہونے کا, اس پہ جا کے ایک موقف اختیار کریں تو وہ اس کو حکومتی موقف ہی سمجھنا چاہیے. وہ آئی ٹی ایکسپرٹ بھی ہیں. دوسری بات یہ کہ اسٹیٹ منسٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی, وہ پارلیمنٹیرین ہیں اور ان کا یہ تعارف کافی ہے کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایک ایشو جو پاکستان کے صارفین جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں وہ ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ کا سلو ہونا. اس میں انہوں نے پہلے یہ موقف اختیار کیا اور صرف سوشل میڈیا نہیں بلکہ انہوں نے ریاستی جو ترجمان کے طور پر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ریکارڈ پہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں حلفاً یہ بات کہتی ہوں کہ گورنمنٹ کا انٹرنیٹ کی سپیڈ کے سلو کرنے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. اس کا مطلب بنیادی طور پر یہی تھا کہ حکومت پہ لگائے جانے والے الزامات جو ہیں اس کا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف موڑا جائے. لیکن یہ جس ماحول میں یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے, پہلے تو آتے ہیں کہ ان کی بیان میں سیلف کنٹراڈکشن کس جگہ ہے. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جی حکومت کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. اگر یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے تو اس کی ٹیکنیکل وجوہات جو ہیں حکومت کو سامنے لے کر آنی چاہیے تھی, عوام کے سامنے رکھیں. اس کی بجائے انہوں نے 2 دن کے بعد جو موقف اختیار کیا وہ انہوں نے کہا جس پہ یہ میمز بن رہی ہے, اس پہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو وی پی این استعمال میں اضافہ ہوا ہے, کیونکہ پاکستان میں جو سائٹ سے استعمال آتی تھیں ان کو, جیسے ایکس ہے جس کا پرانا نام ٹویٹر ہے, اس پر ابھی بھی مطلب مکمل طور پر وہ آپریٹو نہیں ہے. بہت جگہوں پہ وہ اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کو استعمال میں لانے کے لیے جو آپ کے پاس دوسرا آپشن تھا وہ وی پی این کو انسٹال کرنا تھا. لوگ اس کی طرف شفٹ ہو گئے. تو جب انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہوئی ہے اور باقی ایپس جو ہیں انہوں نے استعمال کم ہوا ہے, جیسے فیس بک ہے, جس طرح سے واٹس ایپ ہے, ٹک ٹاک ہے یا باقی انسٹاگرام ہے, یہ ایپس جو استعمال میں آ رہی تھیں انٹرنیٹ کے سلو ہونے کی وجہ سے اس میں لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے. تو لوگوں نے پھر وی پی این کی طرف شفٹ ہونا, اس کا استعمال شروع کیا کہ چلے ہمارے پاس ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہونا چاہیے تاکہ اپنا بزنس جو ہم جاری رکھیں. تو شیزہ فاطمہ نے آگے جو سامنے دوسری اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے, پہلی یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ حکومت کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے, حکومت کا اس میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. انہوں نے حکومت نے کسی قسم کی اس میں کوئی اپنی چالاکی نہیں دکھائی. لیکن پھر 2 دن کے بعد انہوں نے یہ بات آگے کہی کہ جی وی پی این کے استعمال, اور اس کی وجہ سے ان کی گرفت ہو رہی ہے, ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ واقعتاً انٹرنیٹ اگر سلو ہے تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اب آپ کو میں ایک اور طرف آپ کی توجہ دلواتا ہوں کہ پاکستان کو بنیادی طور پر دہشت گردی کا سامنا ہے, جسے بقول آئی ایس پی آر کے ڈیجیٹل دہشت گردی کا سامنا ہے, بہت خطرناک ہے. ہاں, اس کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا چاہیے تھا. تو انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ پروسیس میں ڈسرپشن ہوتی ہے. اب اگر واقعتاً آپ کو وہ لوگ جو پاکستان کے ریاستی مفادات اور پاکستان کے حکومتی اور سیاسی مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں, اور ان کی ایک بڑی تعداد ہے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ موجود ہیں, آپ کو طالبان کی طرف سے خطرہ ہے, اور ریاست مخالف جو بیانیہ رکھنے والی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف, جس کا اوورسیز ونگ جو ہے وہ بہت ایکٹیولی پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرتا رہا ہے. رؤف حسن صاحب کی گرفتاری ہے, ان کے موبائل فون اور ان کے دیگر
جو وہ استعمال کمیونیکیشن کے سسٹم کو وہ کر رہے تھے، اس میں سے بہت کچھ نکلا ہے جس پہ الگ سے بات ہونی چاہیے. تو یہ ایک مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاکستان کو سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح سے نقصان کا ایک سامنا ہے، اس میں یہ ضروری تھا کہ حکومت کوئی اس قسم کا موقف اختیار کرتی یا کوئی طریقہ اختیار کرتی. عوام کو اعتماد میں لے کر آپ یہ بات کہیے کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں، ہم فائر وال لگا رہے ہیں. یہ ساری دنیا میں یہ کام ہوتا ہے. انٹرنیٹ کو سر عوام کو مطلع نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اعتماد نہیں ہے خود پہ، یار ہماری عوام ہماری بات ہی نہیں سنے گی یا مانے گی نہیں، یقین ہی نہیں کرے گی. پھر دیکھیں آپ کی مورل پوزیشن ہے. اب اگر تحریک انصاف کو ہی ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ اس کے لوگوں نے پاکستان کے بیانیے کے اگینسٹ ایک بیانیہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے اور پاکستان کی مسلح افواج کو آپ نے معطوب کیا ہے، آپ نے ان کو متنازع بنایا ہے، تو آپ سیدھا سیدھا یہ کام کیجئے کہ ہم ان لوگوں پہ چیک رکھنے کے لیے یہ سسٹم انسٹال کر رہے ہیں. ایک پیرلل سسٹم ہے، ہم مانیٹر کریں گے. آپ مانیٹر کرنے عوام کو اعتماد اس وجہ سے اس ڈیوریشن میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے. آپ ایک ٹائم لائن دیں گے کہ جی اس دوران لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جاتے. اب صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. آپ نے شیزا فاطمہ کو بیچاری کو سامنے آپ نے رکھ دیا، جو اس کو سٹیٹمنٹ دی گئی تھی اس نے پڑھ کے سنا دی. پہلے اس نے ایک بیان دیا ہے، پھر اس نے 180 ڈگری پہ جا کے دوسرا بیان دیا ہے. وہ تو اب لافنگ سٹاک بن گئی ہے نا. لیکن اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی ہیں کہ پاکستان کو واقعتاً ایک مسئلہ ہے. وہ ہے سوشل میڈیا کا اس طرح سے ایک غیر ذمہ دارانہ استعمال، جس کی وجہ سے پاکستان کے مفادات جو ہیں ان پہ زد پڑتی ہے. کیوں پڑتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو جو میئرز لیے جانے چاہیے تھے وہ آپ عوام کو اعتماد میں لے کر بھی کر سکتے تھے، جو آپ نے نہیں کیا. اب اس کی وجہ سے ایک ڈارکنیس ہے جس میں اپنی اپنی مرضی کا مطلب نکالا جا رہا ہے. حکومت مخالف جو لوگ ہیں وہ اس کو حکومت کی چالاکی قرار دے رہے ہیں. لیکن ہر دو صورتوں میں کوئی جواز ہو یا ناجواز ہو، لیکن بہرحال جو انٹرنیٹ صارفین ہے پاکستان میں ان کو جو نقصان ہو رہا ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے. شاہ جی اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ صرف فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اس کو اسکرول ڈاؤن کرنا انٹرنیٹ نہیں ہے. ہزاروں ایسی فیملیز ہیں جن کا سورس آف انکم ہی وہاں سے ہے، ان کا چولہا اسی سے چلتا ہے. میں اسی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ اب جو پاکستان کو انٹرنیٹ کی سپیڈ کے سلو ہونے کی وجہ سے جن مسائل کا سامنا ہے اس میں وہ لوگ ہیں. دیکھیں پاکستان میں بے روزگاری ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 10-15 سال کے دوران حکومتی سطح پر جو جابز تھی اس کی بکٹ جو ہے وہ شرنک ہوئی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں انڈسٹریز کے بند ہونے سے یا دیگر جو ایکٹیویٹیز تھیں، پاکستان کی جی ڈی پی کی گروتھ آپ کے سامنے ہے، کم ہوئی ہے. اس کی بے شمار وجوہات، اس پہ بے شمار پروگرام ہم نے بھی کیے ہیں، باقی لوگ بھی اس کا رونا رو رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک فائنینشیل ایمرجنسی کی کیفیت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن لوگوں کے لیے روزگار نہیں تھا انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں آن لائن جابز جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. اس میں ایک طرف تو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کو روزگار ملا آن لائن انٹرنیٹ پہ کام کرنے کی وجہ سے. دوسرا یہ کہ عوام کو اگر آپ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں، حکومت کی اپنی ترجیحات میں یہ چیز شامل ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو لوگ روزگار کما رہے ہیں آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آتے ہیں تو پاکستان کے ٹیکس میں اضافہ ہوگا، ریونیو جنریشن ہوگی. آپ نے انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کر کے ان لوگوں کو بھی آپ نے نقصان پہنچایا ہے. سر تو آپ کی ترجیحات کلیئر نہیں ہیں. سر فائبر جو لوگ استعمال کرتے ہیں نا پاکستان سے، جو فری لانسنگ کرتے ہیں اس کے ذریعے، ان کی تعداد جو فائبر کے یوزرز ہیں دنیا بھر میں تیسری نمبر پہ آتی ہے، 8.8% ان کے ٹوٹل میں، اور پہلے نمبر پہ امریکہ ہے. آپ اندازہ لگائیں بھارت بھی ہمارے پاس بعد آتا ہے. تو فائبر نے اطلاعات یہ ہیں کہ ہمیں ختم کر دیا، بھائی آپ کی سروسز نہیں چاہیے. اب دیکھیں مجھے ایک بات بتائیے کہ دنیا میں 30-40 سال سے تو انٹرنیٹ کام کر ہی رہا ہے، پاکستان میں ذرا لیٹ انٹروڈیوس ہوا ہے. لیکن اس کا پرائیویٹ استعمال اور بزنس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں اس کا استعمال جو ہے ایک پاکستان کے لیے پیرلل ایک فائنانشل اپرچونٹی پیدا ہوئی تھی جس کا لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. پاکستان میں ویسے آئی ٹی کی پروڈکشن اور آئی ٹی کا استعمال انڈیا کے مقابلے پہ بہت کم ہے. انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہ دنیا میں بھی اپنی آئی ٹی پروڈکٹس جو ہے وہ اس کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. اس کا پاکستان کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومتی سرپرستی میں ایسے ادارے قائم کیے جاتے جو آئی ٹی کی پروڈکٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. لیکن جو سسٹم لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت اختیار کیا ہے، آپ اس کو بھی اس کا سائز کم کر رہے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے، بنیادی طور پر اس کو دیکھنا چاہیے. یہ صرف سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا مسئلہ نہیں ہے.
یہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کا ایک مسئلہ نہیں ہے, یہ لوگوں کے روزگار کا بھی ایک مسئلہ ہے. اس طرف بھی حکومت کو توجہ دینی چاہیے. ایگزیکٹلی, بالکل دینی چاہیے. سر, حسینہ واجد صاحبہ نے جو ہے وہ انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل اس کا 2010 میں اس کا آغاز کیا تھا, بنایا تھا, اس کو تشکیل کیا تھا. انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. خواتین و حضرات, ایک شارٹ بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شاہ جی, حسینہ واجد صاحبہ نے جس ادارے کو تشکیل کیا اور اس کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین سے انتقام لیے, کئی لوگوں کو پھانسیاں دلوائیں, آج اس نے ان کے خلاف ہی کارروائی کا آغاز کر دیا. یہ ایک استاد کا شعر ہے, اس سے میں آپ کے سوال کا جواب دینے کا آغاز کرتا ہوں کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. تو جو کام انہوں نے اپنے مخالفین کو پھنسانے کے لیے کیا تھا نا, اب وہ اس کی خود زد میں آ گئی ہیں. ویسے حسینہ واجد پر اتنا کچھ کہا جا چکا ہے اور مزید بھی کہا جاتا رہے گا کہ ان کے مزاج میں جس قسم کی آٹوکریسی تھی, یہ ایک روایت بن گئی ہے ہمارے ہاں کہ جب ہم کسی کی مخالفت میں جاتے ہیں تو سب حدود جو ہیں وہ پار کر جاتے ہیں. حسینہ واجد کا بھی کیس کچھ اسی طرح کا ہے. سائیکالوجی میں اسے میگالومینیا کہتے ہیں, خبط عظمت. ان کو بھی شاید نا شیخ مجیب کی بیٹی ہونے کے ناطے ایک اپنے طور پر ایک کیفیت ان کے اندر پیدا ہوئی تھی کہ بس گلیاں ہو جن سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر اپنا کوئی سیاسی مخالف جو ہے اس کو رہنے نہیں دیا تھا. تو انہوں نے ایک یہ کام بھی کیا کہ انٹرنیشنل انہوں نے کرائم جو ٹریبیونل بنایا, تو اس کے تحت جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں شہری آزادیوں کو, جس طرح سے باوجود اس بات کے کہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر تھی, پولیٹیکلی الیکٹ ہو کے وہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی, لیکن 15 سال مسلسل اقتدار میں رہنے کے بعد بھی ان کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ پوری دنیا میں اب ریاستی سطح پر ظلم و زیادتی کا جو زمانہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. ان کو اپنا ریکارڈ بہتر بنانے کی بجائے, اور ان کا انہوں نے پھر سامنا بھی کیا, پھر خمیازہ بھی بھگتا ہے. 5 اگست کو وہاں پر ان کے خلاف جو ہوا تو کوئی ہے, اگرچہ اسٹوڈنٹ تحریک کے نتیجے میں ان کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے, لیکن اب کافی عرصے تک حسینہ واجد کے جو کرائمز ہیں ان کی تحقیقات بھی ہوتی رہیں گی, جس میں یہ رپورٹ بھی آج کی شامل ہے. شاہ جی, بہت حیرت کی بات نہیں ہے کہ 1971 میں جو ہوا بنگلہ دیش بنا, اس کے بعد 2010 میں انہوں نے جو ٹریبیونل قائم کیا وہ اس لیے کیا کہ وہ اس 1971 میں جو ہوا اس کی تحقیقات کرے. مطلب یہ مقاصد کچھ اور تھے, اور آپ اس بنیاد پہ اگر آپ اس رپورٹ کو مزید, آپ کے پاس شاید ٹائم نہیں ہوگا, آپ اس کو مکمل طور پر اس رپورٹ کو پڑھیں اور مزید بھی اسٹاف اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے اس کو دیکھیں. انہوں نے اپنے تمام پولیٹیکل, یعنی ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو مارا گیا, ٹھیک ہے, اور وہاں انفورسڈ مسنگ پرسنز ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے. تو ان کی مخالفت میں یہ جو اسٹوڈنٹس سامنے آئے ہیں اس میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں کہ اب یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ جو منتھ لانگ اسٹوڈنٹس کی تحریک تھی اس کے نتیجے میں جو بنگلہ دیش آرمی نے جو تجاوز کیا ہے اپنی حدود سے, 450 سے زیادہ لوگ وہاں پر نوجوان مارے گئے ہیں. یہ ایک مطالبہ یہ بھی زور پکڑ رہا ہے. اور جو محمد یونس صاحب جو عبوری انتظامیہ کے سربراہ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم یونائٹڈ نیشن سے مکمل طور پر ہم ایک تو کوآپریٹ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں حسینہ واجد کے جو کرائمز ہیں نا یہ مزید بھی سامنے کھل کر آئیں گے. یہ انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل کا یہ کیس نہیں ہے کہ اس نے ان کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز کیا ہے. اب ان کا مطالبہ یہ زور پکڑ رہا ہے کہ باوجود اس بات کے کہ آرمی چیف نے ان کو ملک سے باہر جانے کی وقار الزمان نے جو اجازت دی ہے, ڈاکٹر وقار الزمان نے جو ان کو اجازت دی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایک مطالبہ یہ بھی زور پکڑے گا کہ حسینہ واجد کو ملک سے باہر کیوں جانے دیا. تو اس کا مطلب یہ 450 لوگ جو ایک مہینہ احتجاج کا اسٹوڈنٹس کا جو ان کی حکومت سے معزولی اور ملک چھوڑ کر بھاگنے پہ منتج ہوا ہے, اگر اس کا اندازہ لگائے 450 لوگ مارے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے احکامات پہ اتنی بڑی ہلاکتیں وہاں پر ہوئی ہیں اس کا بھی تو کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی کرائمز ٹریبیونل میں ذکر آئے گا نا, تو ان کو آگے سامنا کرنا چاہیے. ڈکٹیٹرز بھی اس طرح نہیں کرتے. اس ٹریبیونل کے
کی مدد سے انہوں نے 100 اپنے ایسے لوگ تھے جن کو پھانسیاں دلوائیں، 100 سے زائد. دیکھیں جماعت اسلامی کے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جماعت اسلامی کے بہت سارے لوگوں کو پھانسیاں دلوائی گئیں. پھر ان لوگوں کو، فوج کے ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان سے جو وفادار تھے ان کو بھی ڈیتھ سینٹنس وہاں پر سنایا گیا. اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں کہ 15 سال کے اقتدار میں اگر کچھ سیکھنا تھا تو یہ سیکھ لیتے کہ دنیا میں مارشل لاؤ کا زمانہ چلا گیا ہے. اٹوکریٹک رولرز جو ہیں اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں. شہری آزادیوں کا زمانہ ہے. ڈیموکریسیز جہاں پر نہیں تھی وہاں پر بھی پہنچ رہی ہیں. تو حکومتیں اپنے مزاج میں بھی تبدیلی لا رہی ہیں، ریاستی ادارے بھی اپنے مزاج میں تبدیلی لا رہے ہیں. لوگوں کو آزادیاں، جنہیں میں شہری آزادیاں کہتا ہوں، جینے کا حق ہے. ڈیموکریسی کا مطلب ہی بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو بھی زندہ رہنے کا حق دیں، سیاست کرنے کا ان کو حق دیں. انفارچونیٹلی حسینہ واجد کا جو مزاج تھا وہ آٹوکریٹک تھا. اور میں نے جس طرح سے کہا کہ خبط عظمت ہوتا ہے کہ میں فاؤنڈنگ فادر کی بیٹی ہوں اور مجھے 7 خون معاف ہیں. اب دیکھیں کہ ان کے جانے کے بعد فوراً بنگلہ دیش میں جو تبدیلی آئی ہے، یونس خان صاحب جو وہاں سے مطلب ان کو بھی جلا وطن ہونا پڑا تھا، وہ واپس آئے. پھر دوسرا ہوا کہ خالدہ ضیاء جو 2 بار پرائم منسٹر رہی ہے بنگلہ دیش کی، ان کو فوری طور پر آزاد کر دیا گیا. تو یہ ری ایکشن میں بھی ہوا ہے. تو ایک مطالبہ وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ آرمی نے ان کو ملک سے بھاگنے کی اجازت کیوں دی ہے، ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا. اب یہ مطالبہ زور پکڑے گا کہ ان کو واپس لایا جائے، اسی ٹریبیونل میں ان کا بھی کیس چلایا جائے اور ان پر جتنے مقدمات ہیں اپنی حدود سے تجاوز کرنے کے، لوگوں کو حکومتی ایما پر یا تو مار دینے کے یا وہاں پر ان کو مسنگ پرسن بنانے کے، ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے. اچھا سر، حسینہ واجد صاحبہ نے یہ الزام، ایک خط ان کا سامنے آیا ہے اور انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے مجھے نکالا گیا یا مجھے یہ اقتدار میرے ہاتھ سے چھینا گیا ہے. دیکھیں کہتے ہیں کہ پیٹریوٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف اے ٹریٹر. یہ حب الوطنی کا جو ان کو اب بخار چڑھا ہے، یہ جب وہ اقتدار میں تھی تو انہوں نے یہ سٹوری اس وقت بریک کیوں نہیں کی؟ اقتدار سے باہر ہونے کے بعد انہوں نے بھی وہی کام کیا کہ میری حکومت امریکہ نے گرائی ہے، جو ہمارے ہاں ہوا تھا، جو ہمارے ہاں بھی اسی طرح سے ہوا تھا. تو امریکہ تو پنچنگ بیگ ہے. اب جب اقتدار میں آتے ہیں تو کبھی کسی نے یہ کہا کہ میں امریکہ کی مدد سے اقتدار میں آیا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہی ہے کہ جی مجھے امریکہ نے اقتدار سے وہ کہہ رہی نکلوایا. ان کو ہمارا ایک جزیرہ چاہیے تھا اور خطے پہ یہ بات ہم پہلے ایک پروگرام میں کر چکے ہیں. تو ان کا بھی جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ بس کب کھلا تجھ پر یہ راز، اقتدار میں ہونے سے پہلے یا اقتدار میں سے جانے کے بعد. یہ اسی طرح کے معاملات ہیں. بہرحال ان کا ریکارڈ شہری آزادیوں کے حوالے سے. حسینہ واجد کا فیوچر آپ اس وقت کیا دیکھتے ہیں؟ مطلب وہ بالکل پردے کے پیچھے جس طرح چلی جائیں گی کہ بھئی خاموش، یا نہیں ابھی بھی نیوز میں رہیں گی، ایکٹیو رہیں گی؟ ابھی دیکھیں اس خاندان پہ اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے، تھوڑی سی اس میں تکلیف دے کہ یہ حسینہ اور ان کی بہن ریحانہ صرف 2 ہی یہ بچے تھے. اور جب شیخ مجیب کو ان کی فیملی کے ساتھ مرڈر کر دیا گیا تھا 1975 میں 15 اگست کو، تو ان کو واقعتاً اگر دلوں پہ راج کرنا تھا تو وہ بنگلہ دیش میں ایک ایسی حکومت کا قیام کرتی کہ لوگ خود مطالبہ کرتے کہ حسینہ واجد ہمیں ساری زندگی کے لیے اپنی وزیر اعظم چاہیے. لیکن یہ ہوا نہیں ہے. انفارچونیٹلی انہوں نے جب بھی اقتدار میں آئی ہیں انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین پر بہت ظلم کیا ہے اور حکومت بھی انہوں نے اسی طرح سے کی ہے جیسے بادشاہت ہوتی ہے. تو ان کا ریکارڈ خراب ہے. اب وہ واپس آئیں گی، مجھے نہیں پتا کل کو کیا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر پاکستان میں بھی لوگوں کو جلا وطن کیا گیا. پھر ان کا استقبال جب واپس پاکستان میں آتے ہیں تو بڑا شاندار بھی ہوتا رہا ہے. بینظیر بھٹو کا کیس آپ کے سامنے، نواز شریف کا کیس آپ کے سامنے ہے. تو کہا تو کچھ بھی نہیں جا سکتا کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد واپس آ سکتی ہیں، نہیں آ سکتی. بہت شکریہ سر. آج کے پروگرام کا جو وقت ختم ہو گیا ہے. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.